नाज़रीन आदाब, कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान और मेरे साथ मेरी पूरी टीम आप सबकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम हर एपिसोड में इस प्रोग्राम के हम बात करते हैं कि इस खतरनाक वबा से हम कैसे बच सकते हैं। हालांकि हमारी कोशिश यही है कि हम इस वबा को हराएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में दावत दी है, ये इससे पहले भी हमारी दावत कबूल करके स्टूडियो आ चुके हैं और आपसे मुखातिब हो चुके हैं। आज एक बार फिर हमने इनको दावत दी है और हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं कि इतने बिजी शेड्यूल से इन्होंने कुछ लम्हे चुरा लिए हमारे प्रोग्राम के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर A.G. अहमद साहब की। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। तबरेज़ साहब एंड मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, तकरीबन 3 महीने को होने को हैं जब से यहाँ जो लॉकडाउन की बात हुई थी, 3 महीने को होने को है। इन 3 महीनों में अभी हम लोगों का जो स्नैरियो है, अगर वादी कश्मीर की हम बात करें, कोविड को लेकर क्या स्नैरियो है और हम लोग कहाँ हैं अभी? तबरेज़ साहब, मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो ये पैंडेमिक है जी, जो चाइना से शुरू हुआ और सारी दुनिया को लपेट में ले चुका है जी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पहला केस जो सामने आया वो जनवरी 30 को था। जी, जनवरी 30 से 100 डेज में, मतलब 3 महीने और प्लस कुछ दिनों में ये तादाद 1 लाख तक पहुंच गई और फिर ये तादाद डबल हो गई, मतलब ये 2 लाख हो गई सिर्फ 14 दिनों में। जी, आज जो इस वक्त हमारे मुल्क के तादाद शुमार के हिसाब से जो हमारी इस वक्त पोजीशन है वो है 3 लाख के आसपास। हमारे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K है, हमारे पास इस वक्त ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 4730 केस हैं, जो मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स बता रहा हूँ। तो ये सूरत हाल है इस कोरोना पैंडेमिक की हमारी यूनियन टेरिटरी और हमारे मुल्क की निस्बत, जो मैंने आपको बता दी। जी। अगर हम बात करें पहला 1000 केस, जो फर्स्ट 1000 केसेस आए थे यूटी J&K की अगर हम बात करें, तो उसको 69 डेज लगे थे उस 1000 को जमा होने में, और चौथा जो आया था वो 3 दिन में आया था। इसकी स्पीड इतनी तेज हो गई है, तो कहाँ को जा रहे हैं हम लोग? हम अगर इसका मुकाबला करेंगे ना वर्ल्ड फिगर्स के साथ, जी, इन अदर वर्ड्स जो हमारा डबलिंग टाइम है जी, इस वक्त इंडिया में डबलिंग टाइम जो पहले शुरू में था 12 वीक्स, जी, और जबकि यही डबलिंग टाइम यूएस में एक स्टेज पे सिर्फ 8 वीक्स था, अब ये रिड्यूस होके 2 वीक्स में पहुंच गया हो। सो इस कोरोना पैंडेमिक की जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। मोर्टेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है अगर हम बाकी वायरल इन्फेक्शंस को देखेंगे या बाकी जो पैथोलॉजीज हैं जिसकी वजह से अगर हम इज्तिमाई तौर देखेंगे अमवात होती है सारी दुनिया में, जी, तो उस हिसाब से इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है ज़रूर, मगर मोर्टेलिटी नहीं, डेथ रेट नहीं है। अगर हम यही चीज़ लेंगे, सपोज हम ग्लोबल पैंडेमिक की बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से, तो कोविड की वजह से हमने जो देखे पिछले 5 महीनों में इस वक्त जो तादाद है, जो लोग इसके शिकार हो गए हैं, वो कुछ 3,45,000 के आसपास है वर्ल्ड ओवर। जी, और अगर मलेरिया की बात करें, जो नॉन कोविड तकलीफ, जी, इन 5 महीनों में इसकी तादाद, इससे मरने वालों की तादाद जो है 2,56,000 के आसपास है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से, जी, भूख की वजह से, हंगर की वजह से यही तादाद जो है 2,09,000 के आसपास है। अगर हम ट्रामा की बात करेंगे, एक्सीडेंट, जिसकी वजह से, एक्सीडेंट से, किसी डिजास्टर से, जी, उसकी तादाद जो है 1,61,000 के आसपास है। जी, तो ये फिगर्स मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, कोरोना के पैंडेमिक की वजह से डेथ रेट जो है पिछले 5 महीनों में हमने जो देखे वर्ल्ड ओवर, जी, ये नो डाउट इन सारे अदर कॉजेज को सुपरसीड कर गया है, मगर इससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम ओवरऑल फिगर्स देखेंगे जो बाकी तकालीफ है, तो उनका अपना जो प्रोपोर्शन है और कोविड की तकलीफ का अपना प्रोपोर्शन है। इससे घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं, बल्कि इसके साथ
نمٹنے کی بات ہے جی اس میں چاہے ہم احتیاطی تدابیر کی بات کریں گے, دوائیوں کی بات کریں گے, ہیلتھ کیئر کی بات کریں گے, جی وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اگر مورٹیلٹی ریٹ اتنی کم ہے تو پھر اتنا ڈر کیوں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ہم جب مورٹیلٹی کی بات کر رہے تھے, ہم جیسے میں نے ابھی کچھ تکالیف کا اظہار کیا نان کووڈ کی تھی, تو اس میں ہم مختلف مراحل سے گزر کے انسان پہلے یا تو اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے کسی تکلیف میں, یا جانچ پڑتال کے بعد, ڈائگنوز کے بعد, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کافی حد تک کوشش کے باوجود پھر انسان کی موت واقع ہوتی ہے, جو ایک نیچرل فینومینا ڈیسٹنڈ ہے. جی بٹ یہ جو کووڈ جو ہے, اس چیز کے لیے ساری دنیا کوئی پریپیئرڈ نہیں تھی. یہ سڈنلی سٹارٹ ہو گیا ووہان سے, اور اس نے ساری دنیا پہ اپنا اثر دکھایا, اور اس چیز کے لیے لوگ تیار نہیں تھے کہ اس کے ڈیفنس کے لیے کیا ہے. دا بگیسٹ وری از کہ اس کے لیے کوئی خاص کیوریٹو میڈیسن نہیں ہے, نہ کوئی ویکسین ہے اس کے 100% پروٹیکشن کے لیے, پریونشن کے لیے, نہ کوئی ویکسین ہے ابھی, اور نہ کوئی پروٹیکٹیو ایسا میڈیسن ہے جس کے حوالے سے وی کوڈ کیور اٹ. اس وقت جو میڈیسنس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, جو پروٹیکٹیو کیا نام یا پریونٹیو میجرس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, وہی ایک ٹول ہے ہمارے لیے. سنس دیر از نو ڈیفینیٹ کیور اینڈ دیر از نو ڈیفینیٹ لائن آف ایکشن, in other words, which could control it, contain it, or defeat it. That is evolving. It's going to take time. All these strategies world over, everybody is concentrating on be it research front, be it doctors, be it paramedics, be it the government agencies, be it administrators, and all other people who are involved with non-governmental organizations, social front. Everybody is trying to cope up with it or fight it out. But then it is going to take its own time to strategize it before we come up with a definitive cure or a medicine or a vaccine, because there's no end to all these problems. Ever since جیسے بھی جب سے انسان اس زمین پہ آیا تب سے یہ تکالیف ہم نے دیکھے ہیں, چاہے وائرل پیتھولوجیز ہوں, چاہے بیکٹیریل پیتھولوجیز ہوں, چاہے کینسر ہو, چاہے ہائپرٹینشن ہو, ڈائبٹیز ہو, میٹابولک ڈسآرڈرز ہو, ہر ایک چیز کے ساتھ انسان نے بالکل لڑ کے دیکھا ہے, اور ہمیشہ انسان ہی جیت چکا ہے. بالکل آج کے بعد بھی ہم جیتیں گے. بالکل انشاءاللہ, ہمیں پوری امید ہے کہ اس وبا سے بھی ہم ضرور جیتیں گے. آپ نے بات کی کہ جو ابھی فگرز آپ نے بتایا, جہاں ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں 3.5 لاکھ کے آس پاس لوگ اس کی وجہ سے ابھی تک دنیا بھر میں مر چکے ہیں, لیکن باقی جو بیماریاں ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بھی کافی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو باقی تکالیف میں لوگ مبتلا ہیں وہ اوور شیڈو ہو رہے ہیں, باقی بیماریاں اوور شیڈو ہو رہی ہیں اور اس میں مورٹیلٹی بڑھ رہی ہے کووڈ کی وجہ سے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. obviously اگر ہم دیکھیں گے, چونکہ کووڈ میں نے جب کہا ہم انپریپیئرڈ تھے اس چیز کے لیے, ساری دنیا انپریپیئرڈ تھی, تو سڈنلی ہم نے سوچنا پڑا کہ پریورٹی کیا ہے. کووڈ کی جو انفیکٹیوٹی ریٹ اور مورٹیلٹی ریٹ سڈنلی سامنے آ گئی, تو اس وجہ سے ہم نے اس اسٹریٹجی کو پریورٹائز کر کے یہی دیکھنا پڑا کہ پہلے کون سی پریورٹی ہے امپورٹنٹ. تو چونکہ کرونا وائرس کا جو انفیکشن تھا, اس کے لیے خاص کوئی تدابیر نہیں تھے, کوئی اقدامات نہیں تھے, اس لیے یہ ایک فور فرنٹ پہ آ گیا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نان کووڈ جو تکالیف ہیں ان پہ دھیان نہیں دے رہے. اگر میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی بات کروں, ہم نے یہ شاید وہ ایک ادارہ ہے سارے ملک میں جس نے کبھی او پی ڈی بند نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ او پی ڈی کنٹینیو رکھا. او پی ڈی کنٹینیو کرتے ہوئے بھی جو لوگ او پی ڈی میں نہیں آ سکے بیکاز آف آفیشیل لاک ڈاؤن, بیکاز آف ریسٹرکشنز آن دا موومنٹ, بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف ٹرانسپورٹ اور ادر تھنگس, واٹ ایور ریزنس, وی ڈیڈیکیٹڈ آور اون ٹیلیفون لائنز اینڈ موبائل سروسز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل. جو لوگ ہمارے پاس نہیں آ پائے, ہمارے ڈاکٹر صاحبان, ہمارے جو بھی اس کے ساتھ پیرامیڈیکل اسٹاف انوالو ہیں, ان سب نے اپنے ان گروپ آف مریضوں کے ساتھ جو بھی ان کے ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. اپنے ان گروپ آف مریضوں کے ساتھ جو بھی ان کے او پی ڈی میں یا جو بھی ان کے کلسٹر میں آتے تھے ان کے ساتھ رابطہ رکھا. اور جو لوگ ہمارے پاس آتے گئے, چاہے ایمرجنسی کی تکلیف کی صورت میں یا روٹین تکلیف کی وجہ سے, ان کو ہم نے کنٹینیوسلی ٹریٹ کیا.
اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس جو فگرس اس وقت ہیں ان پچھلے 3-4 مہینوں میں ہم نے تقریباً 19,000 سے پلس او پی ڈی میں پیشنٹس دیکھے ہیں, اور ہم نے ایمرجنسیز جو کنڈکٹ کیے ہیں ہمارے ایمرجنسی سینٹر میں تقریباً 21,000 پلس ہمارے پاس پیشنٹ گئے. ہم نے جو تقریباً ڈائلسس کی بات کریں تو مور دین 5,000 ڈائلسس بھی کی. اگر ہم دیکھیں گے تو ہم نے ٹوٹل ایڈمیشن جو ان 5 مہینوں میں کیے دیٹ واز مور دین 10,000 پلس, اینڈ سرجریز جو ہم نے کی اٹ واز اراؤنڈ 2,000 پلس, دیٹ واز میجر سرجریز. سو اس حوالے سے میں کہوں گا ہم نے نان کووڈ تکالیف کو کبھی اگنور نہیں کیا. کینسر پرٹیکولرلی, چاہے اس کو کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی یا سرجیکل تھراپی کی ضرورت تھی, یہ سروسز ہم نے بالکل کنٹینیو رکھی اور پرائرٹی پہ رکھی. کووڈ کا ٹریٹمنٹ ہم نے الگ رکھا, ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا, ہم نے ٹیم اپنے جو ڈاکٹرس تھے پیرامیڈکس تھے ان کو الگ ٹیم بنائے, اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. اس کے لیے ہم نے جگہ بھی ڈیڈیکیٹ کیا الگ. اور انفیکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اپنی نوعیت کے حساب سے کنٹری میں پہلی بار ایک ایسے بالکل ایک ایریا کو ڈیڈیکیٹ کیا کووڈ کے لیے, جس کو ہم نے انفیکشس ڈیزیزز بلاک کہا, جو ریسنٹلی انوگریٹ کر دیے ہمارے ایک آنریبل ایڈوائزر شری وسیر خان صاحب نے, اور جس کے لیے گورنمنٹ نے اور آنریبل ایل جی صاحب سے لے کے جو بھی ایڈوائزرس ہیں, جو بھی ہمارے چیف سیکرٹری وردی چیف سیکرٹری صاحب ہیں, فائنینشیل کمشنرس ہیں, ان سبوں نے پرٹیکولرلی سپورٹ کیا اور ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں صلاح مشورہ دیتے رہے اور گائیڈنس کرتے رہے, ڈائریکشنز دیتے رہے کہ ہمیں کیسے کن چیزوں کو پرائرٹی میں لانا ہے. دیٹ واز ود ریگارڈ ٹو کورونا پینڈیمک بٹ ایز ویل ایز دی نان کووڈ پیتھولوجیز آلسو. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ٹیلیفونک کنسلٹیشنز کی بات کری, کیا یہ ٹیلیفون کنسلٹیشنز ابھی بھی جاری ہیں, اور اگر جاری ہیں تو کس طرح سے؟ جی, ہم نے ایک تو لینڈ لائن ٹیلیفون نمبرات جو ہے دوردرشن کے حوالے سے, پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, سوشل ویب سائٹس کے حوالے سے اس کو ہم نے وائڈ پبلسٹی دی ان نمبرس کو. ساتھ میں جو ہم نے کچھ موبائل سیلولر سروسز جو ہیں ان کے نمبرات بھی اپنے ڈاکٹر صاحب کو دے دیے, جو ہمارے ہیڈس آف ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو ان کو ریزیڈنٹ فورس ہے, ان سب کو ہم نے ٹیلی فونس دے دیے, ان کو نمبرز دے دیے, تاکہ وہ اپنے ان پیشنٹس کے ساتھ رابطہ کر سکیں. اور جو اس وقت بھی چل رہا ہے, ہم نے اس کو ورچوئل کلینکس بنا دیا. ہم اس ٹیلی فون سہولیات کی وجہ سے ہم نے اس سہولیت کو آگے چلا کے صرف ٹیلی کنسلٹیشنز کے لیے نہیں بلکہ ورچوئل کلینکس تک پہنچا دیا. اور اسی موڈ کو ہم نے ورچوئل ایجوکیشن کے لیے بھی یوز کیا. ہم اس حوالے سے انفیکٹ ای لرننگ اور ای ٹیچنگ کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کووڈ کی بات کی, کووڈ کو تو ہم ٹریٹ کر ہی رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں, ساتھ ہی ساتھ نان کووڈ پیشنٹ جو ہمارے آتے ہیں ان کو کووڈ سے بچانے کے لیے اور اپنے عملے کو کووڈ سے بچانے کے لیے, حالانکہ ابھی ہم نے سنا تھا کہ ہمارے اسکرین میں ایک ڈاکٹر کو بھی کووڈ پازیٹیو آئے ہیں, اب یہ کس حد تک حقیقت ہے, اور باقیوں کی سیفٹی کو آپ نے کیسے دیکھا؟ تبریز صاحب, جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ ہم نے کووڈ کے جو تکلیف میں مریض ہیں ان کے لیے الگ فیسلٹی رکھی ہے, ان کو بالکل آئسولیٹ رکھا ہے, جو مین ہاسپٹل ہے اس ہاسپٹل سے بالکل الگ رکھا. پہلے پاس ہماری کچھ وہ جگہیں تھی جن کو ہم نے پھر سے رینوویٹ کیا, ریپیئر کیا, اور پرٹیکولرلی اس کووڈ کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا. دیٹ واز اسپیس ریلیٹڈ پرابلم. پھر جو ہمارا مین پاور ہے اس مین پاور کو بھی ہم نے الگ ڈیوٹی پہ لگا دیا, ایسے جیسے کہ وہ ان کا باقی جو نان کووڈ تکالیف میں پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی میل ملاپ نہ ہو. تو ان کو ہم نے بالکل الگ رکھا ہے, عملے کو بھی, جگہ کو بھی, اور لیب فیسلٹیز جہاں پہ بھی ہوں اس کو بھی ہم پراپر پروٹیکٹیو گیئر لے کے, پریونٹیو میجرس لے کے, ڈس انفیکٹ کر کے, یہ ساری چیزوں, سارے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فالو کر کے یہ چیز انجام دے رہے ہیں. جی, اور جو اپنا عملہ ہمارا ہے, کیونکہ عملہ ہمارا کووڈ میں بھی جاتا ہے اور نان کووڈ کو بھی دیکھتا ہے, تو انہیں کیسے بچا رہے ہیں ہم؟ جی, جو ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے کووڈ مینجمنٹ کے لیے, ان کو ہر لیول پہ ریسیپشن سے لے کے مینجمنٹ تک اور ایون اپ ٹو دا لیول آف ڈسچارج فرام دا ہاسپٹل ان کو باضابطہ ایک پروٹیکٹیو گیئر ملتا ہے, جس میں ماسک ہوتی ہے, آئی پروٹیکشن گیئر ہوتا ہے, ہیڈ کور ہوتا ہے, ایک فل باڈی کور ہوتا ہے, اس کے بعد گاؤن ہوتا ہے, اینڈ شو کورس ہوتے ہیں, گلاوز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفیکٹنگ مٹیریلس, سینیٹائزرس, ہر ایک جو چیز جو اس وقت آئی سی ایم آر کی گائیڈ لائنس کے ساتھ ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں. WHO کی گائیڈ لائنس ہوں یا آئی سی ایم آر کے وہ فالو کی جاتی ہیں. دس از
द रीज़न कि हमारे स्टाफ में आज तक शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अनटिल 1 or 2 days बिफोर हमारे किसी भी स्टाफ मेंबर को कोविड का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था. 2 हमारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको ये कोविड का इन्फेक्शन जो बाहर से हुआ था, उनके घरों से शुरू हुआ था. हमारे एक सीनियर फैकल्टी को परसों हमने जो टेस्ट किया था उसका पॉजिटिव आया. उसका भी हम देख रहे हैं कि उसका इन्फेक्शन कहाँ से शुरू हुआ, बिकॉज हम हर एक लेवल पर प्रिकॉशन ले रहे हैं. जो भी मरीज सपोज सर्जरी के लिए आता है या किसी भी इंटरवेंशनल प्रोग्राम के लिए आता है, हम उसका बाज़ाब्ता पहले कोविड टेस्ट करते हैं इससे पहले कि उसको लेबोरेटरी लेवल पे लाया जाए या ऑपरेशन थिएटर की लेवल पे जाए. तो हम इंश्योर करते हैं कि ये जो मरीज है इसका कोविड जो टेस्ट है वो नेगेटिव है. अगर इनकेस पॉजिटिव है तो फिर उसको अलग करके उसका अलग ट्रीटमेंट किया जाता है. और साथ साथ में हम अपने स्टाफ मेंबर्स का भी कोविड टेस्ट करते हैं. जैसे भी हमें कहीं पे भी सस्पिशियस हो तो उसका कोविड टेस्ट करते हैं. स्टाफ का रूटीन में कोविड टेस्ट होता रहता है? कितने गैप के बाद होता रहता है? नहीं, रूटीनली नहीं होता है. जिन जिन एरियाज में हमें ऐसे लगता है कि खदशा है, वहाँ पे कहीं इन्फेक्टिविटी में ये न चला जाए या इसका कंटैक्ट ना हो जाए, वहाँ पे हम इनको बिल्कुल करते हैं प्रोफिलैक्टिकली, हम देखते हैं. डॉक्टर साहब, जो नॉन कोविड पेशेंट्स आते हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हुए हैं, वो आते हैं, हम उन्हें कैसे मॉनिटर करते हैं या उन्हें कैसे हम चेक करते हैं कि कहीं ये आकर या उनको मिलने के लिए अगर कोई आता है, उन्हें हम कैसे देखते हैं कहीं ये कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए हॉस्पिटल में? क्या उनकी कोई स्क्रीनिंग होती है? जी, हम एक गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जो मैंने अभी जिक्र किया, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है ICMR के रिलेटेड. वो गाइडलाइंस को हम लेके जो भी मरीज हमारे पास आते हैं जिनका कोविड टेस्ट करना जरूरी है, जहाँ सस्पिशन हो, जहाँ पे सस्पिशन होता है या कोई जो मतलब रेफर करके आया होता है, और हमारे जो डॉक्टर साहब उनको देखते हैं, जैसे वो प्रोटेक्टिव गियर लेके उनको जांच पड़ताल करते हैं, उनको लगता है कि इस शख्स में ऐसे अलामत हैं जहाँ पे कोविड टेस्ट करना जरूरी, तो ऐसा उस सूरत में किया जाता है. मगर ये नहीं है कि हाँ कोई पेशेंट जिसके सिम्टम्स ऐसे इस तकलीफ के हवाले से ना हो तो उसको भी कोविड टेस्ट किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है. क्योंकि जो मैंने गाइडलाइंस किए हम उसी गाइडलाइंस के हवाले से इसकी ये जांच करते हैं. हमने एक अलग एक स्क्रीनिंग सेंटर खोला हुआ बाहर, OPD के बाहर है, जहाँ पे हम पेशेंट्स को या अटेंडर्स को पहले गाइडेंस देते हैं कि अगर किसी को ऐसे कोविड की तकलीफ में मुब्तला होने के कोई आसार हैं तो उसको हम डायरेक्शन देते हैं कि हमारा अलग जो है कोविड क्लिनिक, वहाँ पे वो डायरेक्ट हो जाता है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ से उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है. और जिनको ऐसा खदशा नहीं है उनको गाइड किया जाता है कि वो रूटीन OPD में जाएं, जहाँ पे अदरवाइज हमारे जो नॉन कोविड रिलेटेड डॉक्टर साहब है ना उनकी देखभाल करते हैं. डॉक्टर साहब, क्या हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए OPD चलाए जाते हैं? जी बिल्कुल, हमने रिवाइज किया जो हमारी OPD स्ट्रैटेजी थी, जो हमने एहतियाती तदाबीर चाहिए थे OPD में, हमने उनको बरौई कार ला के ऐसे कुछ इकदाम किए हैं जिनकी वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं और बाज़ाब्ता वहाँ पे पेशेंट्स को और अटेंडर्स को गाइडेंस भी दी जाती है. डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेफरल पे आते हैं, जिनको भेजा जाता है इंस्टीट्यूट कि आप जाइए, वहां पर आपका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आप कोविड में हैं या नहीं है, या फिर सैंपल्स आते हैं आपके पास. वो कहाँ से आते हैं, कहाँ के सैंपल्स इंस्टीट्यूट में किए जाते हैं? और वो लोग जो रेफरल पे आते हैं, उसके अलावा अगर कोई खुद ब खुद अपनी मर्जी से एसिम्प्टोमेटिक जाके सिर्फ ये कह के बता दे कि मेरा एक टेस्ट कर लीजिए, मेरा भी सैंपल ले लीजिए, क्या वो एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं, उस पर खुद बात करें. तबरेज साहब, जो टेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं, शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की लेबोरेटरी जो है, ये पहली वो लेबोरेटरी है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है जिसने ये टेस्टिंग शुरू की यहाँ पे. हमारी लेबोरेटरी के बाद फिर GMC श्रीनगर और GMC जम्मू और हमारे जो एक इंस्टीट्यूशन है स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना, इन लेबोरेटरीज ने ये काम शुरू किया. तो आज के डेट में शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, हमारी जो लेबोरेटरी है, ये सबसे आगे है. मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां.
ہم نے آج تک 76,000 پلس ٹیسٹ کیے ہیں، جن میں سے آج تک ہم نے جو بھی ہماری جو کیپیسٹی ہے جی بروئی کار لا کے ہم نے ایک دن عرفے سے پہلے لٹرلی ایک دن پہلے 5,500 ٹیسٹ بھی کیے تھے 24 گھنٹے میں، جو ایک ریکارڈ ہے جی اور اس سے پہلے 3 دنوں میں ہم نے تقریباً پلس 12,000 ٹیسٹ کیے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ کسی لیب نے اتنا کچھ ابھی نہیں تک کیا. جی اور اس کی بدولت ہمارا جو یونین ٹیریٹری آف JNK کا اسٹیٹس ہے اس وقت جی ساری کنٹری میں سب سے آگے ہے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہم سب سے آگے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت اگر ہم نیشنل ایوریج دیکھیں گے، نیشنل ایوریج بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو JNK یونین ٹیریٹری. ہم 13.72 پر ملین پاپولیشن پہ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، سب سے آگے ہیں. ماشاء اللہ. تو آج کے ڈیٹ میں جو ہم نے اعداد شمار میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس وقت آؤٹ آف 76,000 پلس میں سے ہم نے 1,314 سیمپلز کو پازیٹیو آیا. جی اگر ہم اوور آل انفیکٹیوٹی کی بات کریں گے اس حساب سے پازیٹیوٹی کی بات کریں جی یہ کچھ 1.62% بن جاتا ہے. سو آئی ریپیٹ، جو انفیکٹیوٹی اس کی ہے اور جو پازیٹیوٹی ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ، ہاں اٹ از لیس دین 2%. اگر ہم ورلڈ کی بات کریں گے وہاں پہ یہ فگر جو ہے کسی کنٹری میں 3+ ہے، 5+ ہے. ایون ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم امریکہ میں یہی فگرس کچھ 10 کے آس پاس تھے. نو ڈاؤٹ اگر ہم امریکہ کی بات کریں گے وہاں پہ جو ٹیسٹنگ پر ملین پاپولیشن ہے وچ از ویری ہائی. وہاں پہ ہم اگر انڈیا اور US کی بات کریں گے، US میں اس وقت جو ہے 29,000 پر ملین پاپولیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں، جبکہ اسی ریٹ کو دیکھیں گے تو یہ صرف 1,267 کے آس پاس انڈیا میں ہے. اور ہم اس سے تھوڑا سا آگے ہیں، ہم 1,372 سے پلس کر کے گئے ہیں. تو اس حساب سے جو یہ اعداد شمار میں نے بتا دیے، ہماری لیبارٹری جو ہے شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی بہت آگے ہے سب سے. ماشاء اللہ. اب بات رہی جو پیشنٹ کن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اے سمٹومیٹک پیشنٹ کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا ہے. جس پیشنٹ میں سمٹمز ہوں یا سسپیکٹ ہو یا کنٹیکٹ ہسٹری ہو یا ٹریول ہسٹری ہو، مائیگرنٹ ہے یا کسی اور ریزن سے جہاں پہ وہ کیس ڈیفینیشن میں فٹ ہو جاتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آف لیٹ ایک چیز پھر سے ایک وجہ بن گیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، جو اے سمٹومیٹک بھی ہوں مگر چاہے ہمارے گورنمنٹ کے ملازم جن کو سری نگر سے جموں جانا ہے یا جموں سے سری نگر جانا ہے یا لداخ جانا ہے یا ملک کے کسی دوسرے سے جانا ہے، وہاں پہ ان کو ضروری دکھانا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. تو وہ کچھ اشخاص ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں جن کا ریزن بنتا ہے ٹیسٹ کرنے کے، ایون اف دے آر اسمپٹومیٹک، ان کا کیا جاتا ہے. اور جو سیمپلز ہم لیتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں، یہ کہاں کہاں کے سیمپلز ہم لیتے ہیں؟ پوری وادی کے یا کہیں مختصر؟ سٹارٹ میں ہم نے پہلے جو سیمپل آئے تھے وہ جموں سے آئے تھے، تو بعد میں ہمارے جو اپنی وادی ہے یہاں سے شروع ہو گئے، ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے آنا ہو گئے سیمپلس. تو اس وقت چونکہ میں نے کہا یہاں پہ بہت لیبارٹریز کام کر رہی ہیں اور ایک سٹیج پہ ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی آیا تھا اس میں پکچر میں، بٹ سم آف لیٹر آن پرائیویٹ سیکٹر ڈڈ ناٹ ٹیک اپ دیز انویسٹیگیشنز. ابھی جو برانٹ ہے صرف شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پہ ہے، GMC سری نگر پہ ہے اور GMC جموں پہ ہے اور سکمز میڈیکل کالج بندنا ہے. تو یہیں پہ برانٹ ہے جو اس وقت ہے. مگر ان سارے لیبارٹریز میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے سیمپل آتے ہیں. ہمارے بھی کچھ ایسے ڈسٹرکٹس گورنمنٹ نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، ان کے سیمپل آتے ہیں. نو ڈاؤٹ سم ٹائمز ہمارے پاس ایکسٹرا لوڈ آتا ہے، وہ چاہے جموں سے ہو، وہ چاہے مائیگرنٹس کو ہو، چاہے ایئر پورٹ سے ہو یا کسی اور وہ بھی لیا جاتا ہے. جہاں پہ بھی گورنمنٹ کو مناسب لگتا ہے کہ ہمارے پاس ان کو آنے کی ضرورت ہے یا ہماری لیبارٹری وہ سسٹین کر سکتی ہے وہ لوڈ ایز کمپیئر ٹو ادر لیبارٹریز، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بہت خوب. ہمارا انسٹیٹیوٹ نہ صرف علاج کرتا ہے بلکہ ریسرچ بھی کرتا ہے. ریسرچ کے حوالے سے اگر بات کریں، کیا کوئی ریسرچ چل رہی ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کووڈ پر؟ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے ہیلتھ کے حوالے سے، بٹ اس سے بڑھ کر اس کا رول جو ہے ایک یونیورسٹی کا رول ہے، جہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے، جہاں پہ ریسرچ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور ریسرچ، ٹیچنگ اور ٹریٹمنٹ، یہ تین ونگس بڑے امپورٹنٹ کارنرز ہیں انسٹیٹیوٹ کے. یہ تینوں چیزوں پہ عمل ہوتا جا رہا ہے. آپ نے جب ریسرچ کی بات کی تو کووڈ کے حوالے سے جو اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں فرام
ٹیسٹنگ ٹو ٹریکنگ سرویلنس ٹریٹمنٹ. تو سب کے سب جو ہیں چونکہ ریسرچ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ٹیچنگ فیکلٹی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ریسرچ اسکالرس ہیں, تو بہت لیول پہ اس پہ ریسرچ کا بھی کام چل رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, پوری JNK UT کی جو نظریں ہیں وہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کیونکہ سب سے بڑا ادارہ ہے ہمارا, جہاں پر ریسرچ بھی ہوتی ہے, ٹیچنگ بھی ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. اگر یہ وبا اور تیزی اختیار کرتا ہے جس طرح سے ابھی اس نے سپیڈ پکڑی ہے, تو ہمارا انسٹیٹیوٹ کیسے نپٹے گا اس سے؟ پہلے تو ہم جو میں نے کہا کہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سر سے لے کے ایڈوائزرس جو ہیں آنریبل گورنر سر کے, پلس ہمارے چیف سیکرٹری سر, پلس ہمارے جو فائنینشیل کمشنرس ہیں سر, تو یہ سارے کے سارے دین ایٹ دا لوور لیول ود اور ڈویژنل کمشنر جموں اینڈ سری نگر اینڈ ہمارے DC صاحبان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں, پھر ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز, میڈیکل کالج کے پرنسپلس, اور فیلڈ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ CMO صاحبان, اور ایون پرائمری ہیلتھ سینٹر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, نو ڈاؤٹ ود دا ٹیرشری کینسر سینٹر لائک انسٹیٹیوٹ. یہ سارا جو ورک فورس ہے ہیلتھ کے حوالے سے, یہ سارا ورک فورس گورنمنٹ کے ڈائریکشنز کے حساب سے ایک انٹیگریٹڈ ورک فورس کے طور پر کام کر رہا ہے. سو ہماری جو ایفرٹ ہے وہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے, ہم سب ملے ہوئے ہیں, ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں, جو بھی انسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ پیریفرل انسٹیٹیوشن ہے چاہے ہمارے سینٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, ہمارا ایک ہی گول ہے, ہمارا ایک ہی ڈائریکشن ہے. وہ ہے کہ دیٹ وی ایوالو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز بٹ ود کامن مائنڈ, ود کامن گول ٹو مینیمائز دا ٹرانسمیشن, جس کے حوالے سے چاہے ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں گے یا ریسٹرکشن کی بات کریں, یا ٹو مینیمائز دا میزری آن اکاؤنٹ آف اے پرسن ہیونگ گون تھرو دا انفیکشن, اینڈ دین الٹیمیٹلی دا ٹریٹمنٹ. جو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے, اس ڈیفینیشن کے حساب سے ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک لیول 3 کیئر کے لیے مخصوص ہے, جہاں پہ اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے جس کا علاج پیریفری پہ نام ہو, اور اسی کو ریفر ہو کے اگر انسٹیٹیوٹ میں بھیجا جاتا ہے تو ہم اس کو ٹریٹ کریں گے. وہ پیشنٹ ایون اف اس کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمپٹمس ہو, مگر یہ خدشہ ہو کیونکہ اس کی رسک فیکٹرس ہیں یا اس لیے کہ اس ڈیفینیشن میں کہیں اس کے زیادہ پرون ہے حالات ڈیٹیریشن ہونے کے لیے, اس کو ہم لیتے ہیں. ٹھیک, ہمیں یہ جانچ کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ ہائی رسک میں آتے ہیں, جو لوگ جن کی ایک تو پازیٹیو کنٹیکٹ ہسٹری ہے, ٹریول ہسٹری ہے, یا ایک ایسے پیشنٹ کے ساتھ کنٹیکٹ ہے جو پازیٹیو ڈکلیئر کیا گیا ہے, ایک ہیلتھ کیئر ورکر ہے جو کام کرتا ہے پیشنٹ کے ساتھ, ایسے کووڈ پیشنٹ کے ساتھ, یا جو جن کا امیون سٹیٹس جو ہے بہت کمپرومائزڈ ہے, کوئی کینسر کی تکلیف میں ہے, جو یہ ریڈیو تھراپی مل رہی ہے, کیمو تھراپی مل رہی ہے, اسٹیرائڈس مل رہے ہیں, تو جس سے امیون سپریشن ہوتی ہے, کسی کا لیور فیلئر ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, اسٹروک ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ایسے جو تکالیف ہے جن کی وجہ سے اس کا جو ہے اس پیشنٹ کا تکلیف میں ملوث ہونا زیادہ ہے, اور پریگنینسی فار دیٹ میٹر جو ایک تکلیف نہیں ہے, ایک فیزیولوجیکل پروسیس ہے, چونکہ ایک امیون کمپرومائز اسٹیٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا امیون لیول کم ہو جاتا ہے, تو ایسے مریضوں کو ہم خاص طور پہ انفیکٹ ادر دین پروٹوکال بھی لیتے ہیں سم ٹائمس. تو یہ جانچ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف ڈیٹیکشن اور ٹریسنگ اور سرویلنس کے حساب سے بلکہ اس کا الٹیمیٹ جو کیئر ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آخر پر کیونکہ پروگرام کا وقت مختصر سا ہے, میں آخر پر آپ سے چاہوں گا کوئی میسج دینا چاہیں گے پبلک کے لیے؟ تبریز صاحب, میری میسج یہ ہوئے گی کہ یہ جو کورونا پینڈیمک ہے, اگر ہم اس کا ورلڈ سینیریو دیکھتے ہیں, جو حال US کا ہوا ہے, برازیل کا آف لیٹ ہو رہا ہے, یا چاہے ہم دیکھیں گے تو انڈیا جو ہے اس وقت ہائیسٹ ڈیتھ ریٹس جو ہیں انڈیا میں ہیں, اور ہائیسٹ جو انفیکٹیو ریٹ ہے جو انڈیا میں ہے. تو US, برازیل, رشیا کو لے کے انڈیا 4th پوزیشن پہ ہے, اور انفیکٹ جو انگلینڈ ہے وہ 5th پوزیشن پہ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس پینڈیمک کو فائٹ کرنے کے لیے. سب سے بڑے جو ٹول ہمارے پاس ہیں وہ ماسک ہیں, جو وہ ایک بہت سستی چیز ہے مگر بہت افیکٹو ٹول ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم یوز نہیں کرتے ہیں, میں نے اپنے ساتھ رکھی تھی چونکہ آپ کو میں نے یہاں پہ بات کرنے کے لیے لایا تھا, اس لیے ہم بھی یہ جانچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. ماسک جو ہے بہت بڑا افیکٹو ٹول ہے ہمیں اس کو ٹرانسمیشن ریسٹرکٹ کرنے میں, کم کرنے میں.
सोशल डिस्टेंसिंग हमें ज़रूर अपनानी है, ये मेरी मैसेज रहेगी. हमें ई एजुकेशन, ई कॉमर्स पे, ई ट्रेडिंग पे, ई मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. हमें वर्चुअल क्लासेस पे ध्यान देना पड़ेगा. हमें ज़िंदगी को इलेक्ट्रॉनिक मोड पे लाना पड़ेगा. ट्रांजैक्शंस उसी हवाले से होने चाहिए. हमारी जो गैदरिंग्स हैं, सोशल हो, रिलीजियस हो, किसी वजह से भी हो, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेना चाहिए. और बट साथ साथ में गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, हम और सोसाइटी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक फूड सप्लाई चेन, मेडिसिन सप्लाई चेन, बेबी आइटम्स का एक खास ख्याल रखें, वो मेंटेन करके रखें. मेरी मैसेज जो इस वक्त मैं देना चाहता हूँ अपने भाई बहनों से, वो ये है कि जो ये कोरोना वॉर है, ये वो वॉर माना जाएगा जो सोल्जर्स ने लड़ी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने लड़ी है. जी. ये वो वॉर होगी जो गन्स, ग्रेनेड्स और बुलेट से नहीं लड़ी गई, बल्कि ये वॉर जो है सोप और वाटर से लड़ी गई. ये वॉर आखिर में इसलिए याद रहेगी कि ये डिस्टेंस को कम करते हुए, कंटैक्ट को कम करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से लड़ी गई. और अल्टीमेटली ये वॉर जो है, ये हमने घरों में लड़नी है, बाहर नहीं आना है, बैटल फ्रंट पे नहीं लड़नी नहीं है. आना है. तो ये मेरी मैसेज रहेगी. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही सेहत सलामत रहें, आपका अमला ऐसे ही सेहत सलामत रहे, ताकि वो हमारी इस पूरी कौम को बेहतर सर्व करें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तबरे सर शुक्रिया, मौजूद नाज़रीन शुक्रिया. तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद फरमाया होगा. इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में एक और मेहमान से मुलाकात करवाएंगे आपकी. तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़.